بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ظاہر حسین علیہ السلام کا احترام۔ نجف اشرف کے ایک مجتہد اخوند ملا حسین علی کی خدمت میں حسب معمول جب ان کا ایک شاگرد ایک دن پڑھنے آیا تو انہوں نے دریافت کیا، کل رات تم نے کوئی خاص عمل انجام دیا ہے؟ شاگرد نے عرض کیا، جی نہیں، کوئی نہیں۔ جب استاد نے زور دیا تو شاگرد کہنے لگا، رات میں کچھ مہمان کربلا سے نجف عید غدیر کی مناسبت سے زیارت کے لیے آئے تھے۔ کمرہ چھوٹا تھا، ہم سب مرد ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے۔ شاید آدھی رات کے قریب مجھے اپنے سینے پر بوجھ سا محسوس ہوا، جس کی وجہ سے میں بیدار ہو گیا۔ دراصل سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک مہمان گہری نیند میں کچھ اس طرح اپنی جگہ بدل چکا ہے کہ اس کے دونوں پیر میرے سینے پر آ گئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ پیروں کو نیچے اتار دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ وہ مہمان بھی ہے، ظاہر حسین بھی ہے اور عالم دین بھی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مہمان کا احترام کرو۔ لہٰذا باقی رات میں نے ایسے ہی گزار دی اور مہمان کی نیند میں ذرا سے بھی خلل کا سبب نہیں بنا۔ استاد نے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ میں تم میں ایک ایسا نور دیکھ رہا ہوں جو کل تک نہیں تھا۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہارا یہ عمل معمولی ہے۔ کانٹا اور پھول۔ انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، دوسروں کو راحت پہنچانے والا، اگرچہ اس سلسلے میں خود اسے زحمت اٹھانی پڑے۔ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا بننا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خود دوسروں پر بوجھ بنے۔ زمین پر گر جانے والے کو بڑھ کر سہارا دینا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خود جلدی آگے بڑھ جانے کی فکر میں دوسروں کو گرا دے۔ بھوکے کو پیٹ بھر کھلانے والا ہونا چاہیے، دوسروں کی روزی پر لات مارنے والا نہیں۔ دوسرے کا احترام کرنے والا ہونا چاہیے، اپنی جھوٹی عزت کی خاطر دوسرے کو ذلیل کرنے والا نہیں۔ فرشتہ صفت بننا چاہیے، درندہ صفت نہیں۔ فرشتوں کی طرح خیر و رحمت پہنچانے والا بننا چاہیے، جانوروں کی طرح بس اپنی فکر میں مگن نہیں رہنا چاہیے۔ جو شخص دنیا میں بھلائی کرتا ہے، آخرت میں بھلائی ہی بھلائی اسے میسر آتی ہے، اور جو شخص دنیا میں برائی کرتا ہے، آخرت میں برا ہی نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے۔ جو شخص دنیا میں فرشتہ صفت ہوتا ہے، وہ فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 23۔ فرشتے بہشت کے ہر دروازے سے ان کے پاس ملاقات کے لیے آئیں گے۔ نہ صرف بہشت میں بلکہ قبر میں بھی شب اول سے آتے رہیں گے اور ہر حال میں اس کا خیال رکھیں گے، اس لیے کہ وہ دنیا میں پھول بن کر مفید بھی ثابت ہوتا رہا اور کانٹا بن کر تکلیف دہ نہ بنا۔ بشیر اور مبشر کون ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا کہ پہلی رات قبر میں دو فرشتے مردے سے پوچھ گچھ کے لیے آتے ہیں۔ ان کا مشہور نام منکر اور نکیر ہے۔ یہ دونوں لفظ نکر سے نکلے ہیں، جس کے معنی ہے تکلیف پہنچانا اور سزا دینا۔ یہ دونوں فرشتے ایسے مردے کو سزا دیتے ہیں جو دنیا میں کانٹا بن کر رہا ہو۔ البتہ یہی دونوں فرشتے جنت کی بشارت دینے لگتے ہیں اگر انسان دنیا میں انسان بن کر رہا ہو اور پھول کی طرح غیر مضر ثابت ہوتا رہا ہو۔ مبشر اور بشیر انہی دونوں فرشتوں کا نام ہے۔ یہ دونوں لفظ بشارت یعنی خوشخبری سے نکلے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آدمی دنیا میں جیسا بوتا ہے، دنیاوی زندگی کے بعد ویسا ہی کاٹتا ہے۔ کانٹے بونے والا کانٹے ہی پاتا ہے اور پھول اگانے والا پھول ہی حاصل کرتا ہے۔ جو شخص دنیا میں کشادہ دل ہوتا ہے، قبر میں اسے تنگی کا احساس نہیں ہوتا۔ قبر کے بعد کی منزلوں میں بھی اسے کوئی تنگی نہیں ہوتی، لیکن جو شخص دنیا میں تنگ دلی اور سنگ دلی کا سلوک کرتا ہے، قبر اور اس کے بعد کی منزلوں میں اسے تنگی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔